السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء کرام، یہ سیریز جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے کہ ہر جمعہ میں ہمارے مسجدوں میں کیا بیان ہونا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے یہ بتلائے تھے کہ ربیع الاول کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس نسبت سے اکتوبر کا جو پورا مہینہ ہے، آپ جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس شہر میں رہتے ہو، آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ ترغیب دے کہ وہ پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمارے یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہم لوگ خیر کے کام کریں گے۔ جیسے اللہ کے نبی کے نام پہ دواخانوں میں مریضوں کے درمیان پھل وغیرہ تقسیم کرنا ہے، ایسے ہی مینٹل ہاسپٹل سے، ایسے ہی جو ہے بہت سارے ورودھا آشرمس ہے، بہت ساری جگہیں ایسی ہے جہاں جا کر آپ جو ہے اس طرح کے خیر کے کام کر سکتے، جیسے اپنا بس اسٹینڈ ہے، ریلوے اسٹیشنس ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں ایسے۔ جیسے کسی بستی میں روڈ راستے جو ہے اگر وہ خراب ہے تو وہ بھی آپ اللہ کے نبی کے نام پہ بنانے کا کام کر سکتے ہو، اس پر بھی آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ ترغیب دینا، یہ یعنی جمعہ میں ہمارے بیانات ہونا چاہیے کہ اکتوبر کا پورا مہینہ ہم کو اس کو ہمارے نبی کا مہینہ بنانا ہے۔ یہ ہمارا گزشتہ جمعہ کا ٹاپک تھا۔ اس جمعہ کے لیے اب چونکہ ربیع الاول کا جو مہینہ آ رہا ہے، تو اصل دیکھو ایک چیز میرے تجربے میں یہ آئی ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں، نوجوان نسل ہے، یا جو ہمارے مسجد میں آنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں معلوم ہے۔ آپ آئی پی ایل کے بارے میں پوچھو، ہمارے نوجوانوں میں ایسے ایسے ایکسپرٹس ملیں گے، پہلے آئی پی ایل کو کس نے جیتا، دوسرا کس نے جیتا، تیسرا کس نے جیتا، اور کون پہلے کس کی ٹیم میں تھا، بعد میں کس ٹیم کے اندر آیا، یہ سارے ڈیٹیلز آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ اس کے بعد میں کرکٹرز ہے، بالی ووڈ ہے، ہالی ووڈ ہے، دنیا کی آپ کو کیا انفارمیشن چاہیے، آج ہمارے نوجوان اس کے ایکسپرٹس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو اب کیا ہونا چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ آنے سے پہلے یعنی جتنے بھی ہمارے جمعہ ہیں، ماشاءاللہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج سفر کی پہلی تاریخ ہے۔ اب یہ سفر کا بھی جو ہمارا پورا مہینہ ہے، اس پورے مہینے کے اندر ہمارے مسجدوں میں بیانات وہی ہو، الگ الگ عنوانات سے۔ اب جو کل کا ہمارا جو جمعہ ہے، اس میں ہم ہمارے نوجوانوں کو اور تمام ہمارے مسجد میں آنے والے لوگوں کو، دیکھو چونکہ مسجد کے ذریعے سے اگر لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں، پیغام ہمارا ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہے، تو چونکہ آج امت کے پاس پڑھنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے، اس کے بعد میں دکانوں کی مصروفیت ہے، جاب کی مصروفیت ہے، ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ کام ہے، لیکن جمعہ کا موقع ایسا ہے کہ ہم اپنے جمعہ کے عنوانات میں ہی اللہ کے نبی کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو ہم لیں گے۔ کل کا جو جمعہ ہے اس میں ہمارا ٹاپک یہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا پوری دنیا میں ہمبل انسان، متواضع، منکسر المزاج، وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کے مزاج میں کتنی زیادہ نرمی تھی۔ اب ہم اللہ کے نبی کے نرمی اور اخلاق والے واقعات ہمارے مسجدوں میں سنائیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہیں۔ ایک یہودی آپ سے ملنے کے لیے آیا، اور آنے کے بعد اس یہودی نے مجلس سے اٹھ کر مسجد کے ایک کونے میں جا کر وہاں پہ اس نے استنجا کرنا شروع کر دیا، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگ دوڑے اس کی طرف۔ اس کو ایسا لگا کہ جو لوگ اتنے شدت سے میری طرف آ رہے ہیں، کہیں کوئی میرے اوپر تلوار سے میرے تن کو، میرے سر کو تن سے جدا نہ کر دے، لیکن اللہ کے نبی نے روکا۔ ارے بھائی رک جاؤ۔ جب وہ یہودی فارغ ہو گیا، آپ نے اپنے قریب میں اس کو بلایا اور کسی صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ ڈول بھر کے پانی اس جگہ پہ آپ بہا دو۔ انہوں نے وہ ڈول بھر کے پانی وہاں پہ بہا دیا، وہ جگہ پاک ہو گئی، اور آپ نے اس یہودی سے کو یہ سمجھایا، بولے دیکھو بھائی، یہ مسجد ہماری عبادت کی جگہ ہے، عبادت جیسے تمہاری ایک عبادت کی جگہ ہے، ویسے ہی ہماری بھی ایک عبادت کی جگہ ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں،
یہاں پر جو ہے صحابہ اکرام کی تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ استنجے کی جگہ نہیں ہے۔ آئندہ سے آپ اس چیز کو یاد رکھو۔ اور وہ ایک ڈول بھر کے آپ نے وہاں پہ پانی بہانے کا حکم دے دیا، جبکہ صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ اس کو اس کی سزا ملے، لیکن اللہ کے نبی کے یہ مزاج کی نرمی ہے، جو میں نے کہا نا ہمبل نیس، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب وہ یہودی اپنے قبیلے میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس یہودی نے اپنے قبیلے والوں سے کہا، بولے میرا تم سب لوگوں سے بات کرنا حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ تم سارے کے سارے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ تو قبیلے والوں نے کہا کہ بھائی تو اللہ کے نبی کے پاس میں بات چیت کرنے کے لیے گیا تھا، ان سے جو ہے کچھ صلح کی بات کرنے گیا تھا، لیکن تو پورا کیا پورا ان کے رنگ میں رنگ کر آ گیا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا، بولے دیکھو میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس واقعے کی وجہ سے میرے تو تن سے سر کو جدا کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میں ویسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اور وہ ایک بالٹی انہوں نے وہاں پہ پانی بہانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا اس لیے میں ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اور میں جان گیا ہوں کہ یہ صفت تو اللہ کے نبیوں میں ہوتی ہے، یہ جو صفت ہے نا، یہ تو انبیاء کی صفت ہوتی ہے، اور وہ واقعی میں نبی ہے اللہ کے۔ اس لیے میں ابھی ان کے پاس میں جا رہا ہوں، میں تو ایمان قبول کر لوں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے اس قبیلے میں 4000 افراد تھے، صرف ایک ڈول پانی بہانے کی برکت سے وہ یہودی ایمان میں داخل ہو گیا، اور وہ 4000 لوگ مسلمان ہو گئے، صرف ایک ڈول پانی بہانے کی برکت سے۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ کردار تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تواضع تھی آپ کی، یہ عاجزی تھی، یہ آپ کی انکساری تھی، یہ ہمارے نبی ہم کو سکھا کر گئے ہیں۔ ہمارے مزاج میں بھی یہ نرمی ہونا چاہیے، ہمارے مزاج میں بھی یہ اخلاق ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک واقعہ آپ نے اپنے مصلیوں کو سنائی، اس کے بعد پھر آپ دوسرا واقعہ سنائیے کہ آپ کے مزاج میں نرمی دیکھو کیسی تھی۔ آپ کے مزاج میں نرمی ایسے تھی، اللہ کے نبی کے مزاج میں، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں سے قرض لیا کرتے تھے۔ کس لیے لیتے تھے قرض؟ آپ کا تو کوئی کاروبار تھا نہیں، آپ کو تو کہیں پہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنا تھا، پھر کیوں لیتے تھے قرض؟ قرض اس لیے لیتے تھے، آپ کے پاس میں کوئی بھوکا آ گیا، آپ حضرت بلال کو حکم دیتے تھے بھائی اس کے کھانے کا انتظام کر دو، کوئی ننگا آ گیا اس کے کپڑوں کا انتظام کر دو، اس کو گھر نہیں ہے، کوئی نکاح کے لیے آ گیا پیسے نہیں ہیں اس کے لیے کچھ انتظام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تو کھلے ہوئے تھے سب کے لیے۔ اب جب آپ کے پاس کچھ رہتا تو آپ اپنے پاس سے دیتے، اور جب کچھ بھی نہیں رہتا بیت المال میں تو اللہ کے نبی، بیت المال تو یعنی یہ تھا کہ حضرت بلال ذمہ دار تھے اور انہی کے پاس میں یہ سارے حساب کتاب رہا کرتے تھے، لیکن اگر کچھ نہیں ہوتا تو وہ پھر کسی یہودی سے قرضہ لے لیتے اور اس سے لے کر جو ہے ادا کرتے۔ ایک یہودی جس کا قرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے باقی تھا، وہ آیا مسجد نبوی میں اور چلانے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگا، اور یہ کہنے لگا کہ تم مکے والے ایسے ہو، تم مکے والے ویسے ہو، تم مکے والے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی اللہ کے نبی کو اس طریقے سے کہے۔ انہوں نے اپنی پوری تلوار باہر نکالی، وہ کھڑے ہو گئے، اس سے پہلے کہ وہ اس یہودی سے جو مقابلہ کرتے یا اس کے اوپر اپنی تلوار کو اٹھاتے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بٹھایا، بولے عمر 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 بیٹھو 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 نیچے بیٹھو۔ اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ عمر، تم نے یہودی پر تلوار بھی اٹھائی، اس کو برا بھلا بھی کہا، جبکہ تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ تم نے کیا کرنا چاہیے تھا، اس کو بٹھانا چاہیے تھا نیچے، اور اس کو یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ دیکھ بھائی، تیرا پیسے مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جس اعتبار سے تو پیسے مانگ رہا ہے
سارے لوگوں کے سامنے چلا پکار کر کے اور سب کے سامنے ذلیل کر کے اور خار کر کے، تو یہ تیرا طریقہ غلط ہے۔ بجائے اس کے تو آتا، بازو میں بیٹھتا اور بیٹھ کے کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے میرا اتنا قرض باقی ہے، اس کی تاریخ آ چکی ہے، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا قرضہ ادا کر دو۔ آپ اس کو ایسا سمجھاتے اور آپ مجھے بھی سمجھاتے، دیکھو اب اللہ کے نبی حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں، اور تم مجھے بھی یہ کہتے، اے اللہ کے نبی، تم تو اللہ کے نبی ہو، تم نے جب اس سے قرض لیا ہوا ہے تو تم نے بھی اس کے ادائیگی کا پورا اہتمام کرنا چاہیے تھا، انتظام کرنا چاہیے تھا، یا پھر آپ اس سے بات چیت کر کے تھوڑی سی مہلت آگے بڑھا لیتے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، تم نے اس طریقے سے ہم دونوں سے بھی بات کرنا چاہیے تھا اور دونوں کو اس طریقے سے کنونس کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری، کہ ایک آدمی آپ کو ذلیل کر رہا ہے سب لوگوں کے سامنے، اور کس کے سامنے؟ آپ کے صحابہ کے سامنے۔ وہ صحابہ جو آپ کے شاگرد ہیں ان کے سامنے ذلیل کر رہا ہے آپ کو، اور آپ کو آپ کے وطن کے نام پر تانے دے رہا ہے۔ اور دیکھو آپ کے اخلاق یہ ہے، آپ اس کے ساتھ میں بھی جو ہے اتنے نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں، اتنے پیار کا معاملہ۔ اس یہودی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے پری پلان کیا ہوں، یہ جو میں نے چلا پکار کیا، یہ جو میں تمہارے سے قرض مانگ رہا تھا، یہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہوں، کیونکہ آپ کے اندر نبوت کی جتنی نشانیاں ہماری کتابوں میں تھی وہ ساری کے ساری کو میں نے چیک کر لیا۔ اب مجھے آپ کے اندر کا جو تحمل ہے، جو بردباری ہے، جو برداشت ہے، وہ چیک کرنے کا تھا۔ وہ آپ کے اندر کتنا برداشت ہے، کتنا آپ کے اندر تحمل ہے، اور آپ کے اخلاق کیسے ہے، اس کے لیے میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں مان گیا، میرا جو کرائیٹیریا تھا آپ کو چیک کرنے کا، وہ سارے کرائیٹیریا پر آپ 100% حق ثابت ہوئے، اس لیے اب میں ایمان میں داخل ہوتا ہوں۔ وہ سارا قرضہ تو میں نے معاف کر دیا، وہ میری طرف سے آپ کے صحابہ کے لیے ہدیہ تھا، ہبہ ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ یہ واقعہ سنا کر اپنے مسلیوں سے یہ کہے کہ دیکھو ہمارے نبی کے اخلاق یہ تھے، ایک آدمی ذلیل کر رہا ہے، پھر بھی آپ نے اپنے صحابہ، جبکہ آپ کے پاس سب موجود ہے، ان کو ورغلایا نہیں، اکسایا نہیں، منہ پھوڑ دو رہے اس کا، منہ پھوڑو اس کا، پیر توڑو اس کے، بہت چلا پکار کر رہے ہیں یہاں پہ، ایسا نہیں کیا آپ نے، اللہ معاف کرے۔ جبکہ پورا کیس آپ کے کنٹرول میں، آپ کے قابو میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے اس کو بھی معاف کیا، اور حضرت عمر کو یہ تلقین کی کہ بھائی دونوں کو اس طریقے سے تم نے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن تم نے جو ہے ون سائیڈ اسی کو برا بھلا کہا، تلوار اس کے اوپر کھینچ لی، یہ تم نے غلط کیا۔ تو یہ جو اخلاق تھے، وہ یہودی ان سے اتنا متاثر ہوا، بیچارہ ایمان میں داخل ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ اپنے مسلیوں کو سنائیں گے۔ اس کے بعد پھر اور واقعات ہیں، صرف یہ 2 واقعات نہیں ہیں، بلکہ اب آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے بہت سارے واقعات۔ طائف کے سفر کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو جو معاف کرنے کے واقعات ہیں۔ اب یہ سارے واقعات آپ کو پھر تلاش کر کے جو ہے اپنے مسلیوں کو سنانا ہے۔ تو بہرحال کل کا جو آپ کا عنوان ہے وہ یہ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ دیکھو میں تو جو چیز میرے سمجھ میں آئی ہے وہ یہی، امت کو اگر ہم ہمارے نبی کے واقعات، صحابہ کے واقعات اور انبیاء کے واقعات جتنے زیادہ سنائیں گے، ان کے دل میں اتنی زیادہ ہمارے انبیاء کی، اللہ کے نبی کی، صحابہ کی عزت، عظمت اور محبت پیدا ہوں گی۔ ہم ان سے جوڑے امت کو، اللہ کے نبی سے جوڑے، قرآن سے جوڑے، صحابہ سے جوڑے، انہی کے واقعات ہو۔ پھر تو یہ اخلاق والے واقعات اللہ کے نبی کے اب آ گئے ہمارے کل کے جمعہ میں۔ انشاءاللہ اگلا جو جمعہ ہے اس میں ہم آپ کو اللہ کے نبی کے اب زندگی کے جو ہے دوسرا جو پہلو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، کہ پھر اب وہ ہمارے مسجد میں بیان ہو، یعنی ہمارا پورا جو مہینہ ہے ربیع الاول سے پہلے کا،
ہر جمعہ کو اللہ کے نبی کے زندگی کے ایک ایک پہلو کو آپ اجاگر کرو گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یہ چھوٹی سی کوشش جو ہم نے شروع کی ہے، گزشتہ جمعہ کو مجھے تقریباً 50 سے زیادہ ائمہ اور علماء کے میسیج اور فونز تھے۔ الحمدللہ ہم نے وہی بیان کیا جس عنوان پہ آپ نے جو ہے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا۔ تو میں اس پہ میں نے 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ چھوٹی سی کاوش ہم نے شروع کی تھی، ماشاءاللہ لوگ اس کو عمل میں لا رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آخری سانس تک اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔